ہمارے خیبر پختونخوا کی ایک روایت رہی ہے، ہمارے پختونوں کی جو روایات ہے کہ جی ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ڈنگی کی چوٹ پہ ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی جنگ کے دوران اپنے سالار نہیں چینج کرتے۔ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا، پارٹی کو بھی پتا تھا، کوشش بھی ہوئی، پارٹی نے بڑی اسٹرگل کی ان کو منانے کی، ان کو واپس لانے کی، لیکن جس کا ضمیر بک جائے ایک دفعہ تو اس کو لانا ناممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ میری بھی ہمدردی تھی اس کے ساتھ کہ اس کے بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے بے گناہ، تو میں نے اپنی بھرپور ایفرٹ کی، لیکن اس کو اپنی عزت راس نہیں آئی۔ اب یہ جانے تھے باجوڑ کے لوگ جانے شوق پورا کر لے جا کے مسلم لیگ نون میں جا کے۔ عمر ایوب صاحب نے جن لوگوں کا بھی قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر نام لیا ہے، ان تمام کی تمام لوگوں کی ہمیں اطلاعات تھی کہ یہ لوگ جو ہے یہ اسٹینڈ بائی کھڑے ہیں۔ جو قومی اسمبلی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہمارے چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب، ہمارے پارلیمانی جو لیڈر ہے زرتاج گل صاحبہ، اور ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، یہ ان لوگوں کی رسپانسبلٹی تھی۔ جو ہمارے ممبران ابدکٹ ہوئے تھے ان کو 5 کروڑ روپے کی آفر تھی جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ پھر بولی چلتے چلتے 50 کروڑ پہ پہنچی، 50 کروڑ سے یہ ہوتے ہوئے 1 ارب تک پہنچی، اور آخری رات میں تو یہ 3 ارب تک بھی پہنچ گئی تھی۔ یہ جن ضمیر فروشوں نے پیسے لیے تو 10-15 ارب تو کم از کم اس پہ لگی ہوئے ہیں۔ ویلکم سیاسو ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بغاؤ، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے شاہد ہٹک ایم این اے پاکستان تحریک انصاف ہے، اور آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے گمشدہ ایم این ایز کو بازیاب کروانے کے لیے بہت سی چیزوں میں آپ متحرک رہے۔ شاہد ہٹک صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر آپ نے بڑا زور لگایا، دن رات ایک کی، آپ یہ کہتے بھی نظر آئے کہ کوئی نہیں بکے گا، مگر بکنے والے بک گئے۔ یہ ہوا کیسے؟ یہ آپ کے جو لوگ سکپ ہوئے، یہ ڈرامہ کیسے ہوا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی دیکھیں، ہماری بھی کوشش تھی کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں، کیونکہ بحیثیت اپوزیشن پارٹی یہ ہمارا یہی کردار تھا، اور اس سے بڑھ کے یہ آئینی ترمیم جس طریقے سے یہ لوگ منظور کرا رہے تھے، یا اس آئینی ترمیم میں جو کچھ تھا جس کو خفیہ رکھا گیا تھا اور اس کو ایک خفیہ دستاویز کے طور پہ یہ لوگ ٹریٹ کر رہے تھے، تو بحیثیت جماعت ہمارے تمام پارٹی نے مل کے اس کے لیے ایفرٹس کی۔ اپنے ممبران جن کے اوپر پریشر تھا، جن کو دمکایا جا رہا تھا، جن کو ڈرایا جا رہا تھا، کسی کو لالچ دی جا رہی تھی، کسی کو ملٹری دی جا رہی تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ پارٹی کو رپورٹ ہو رہی تھی۔ دیکھیں، پارٹی کے اپنے بھی سورسز ہوتے ہیں، تو ہمیں ان تمام ممبران کا ٹائم ٹو ٹائم پتہ چلتا کہ اس ممبر کو یہ لالچ دی گئی ہے، اس ممبر کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو منسٹر بنا دیں گے، اس ممبر کو لالچ دی گئی کہ ہم آپ کو ترقیاتی فنڈ دے دیں گے، اور اس ممبر کو لالچ دی گئی ہے کہ ہم آپ کو نقد پیسے دے دیں گے۔ تو چونکہ میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کا ایم این ایز کا فوکل پرسن ہوں، میں ہوں فار خیبر پختونخوا، لیکن چونکہ ایم این ایز ہمارے کولیگز ہیں، ہم قومی اسمبلی میں ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو ان تمام ممبران کے ساتھ ہمارے ایک دوستی اور بھائیوں والا ایک رشتہ بن گیا ہے، تو ان کے ساتھ کنٹیکٹ بھی میں ہوتے تھے، ان سے پوچھتے بھی تھے، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اپنی ہماری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جتنے بھی ایم این ایز ہے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، جو بھی ایشو ہو مجھے بتائے، جو میرے لیول کے ہوں میں کروں۔ تو یہ میری ذمہ داری تھی اپنے پارٹی کے لیے، میں نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا۔ اور باقی جو بکنے والے تھے تو مجھے بہت سے ایسے ممبران ان کا مجھے بہت دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے، اور جو سب سے بڑھ کے جو ہمارے خیبر پختونخوا کی ایک روایت رہی ہے، ہمارے پختونوں کی جو روایات ہے کہ جی ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ڈنگی کی چوٹ پہ ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی جنگ کے دوران اپنے سالار نہیں چینج کرتے۔ کہ دیکھیں، پارٹیوں کے ساتھ آپ کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، پارٹی سے آپ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ووٹ کا وقت آیا تو اس ٹائم آپ دغا دے دے، تو مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہے وہ مبارک دیب کا ہے، کیونکہ باجوڑ کی عوام نے اس کو بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی لاڈ کے ساتھ، ایک نیا نوجوان تھا جس کی عمر بہت ہی کم تھی، اس کو کامیاب کرایا، تحریک انصاف کے ورکرز نے پارٹی کی بغاوت کر کے اس کو ووٹ دلائے، اس کے لیے کمپین کی، اور اس کو ایوان کا ممبر بنایا۔ لیکن پہلا ہی ووٹ تھا جو ہمیں چاہیے تھا اس میں اس نے غداری کر دی۔ اس سے پہلے جب بجٹ کا سیشن تھا تو یہ بجٹ کے سیشن میں نہیں آیا، اس نے ووٹ نہیں ڈالا، کیونکہ ہم اس ٹائم ضرورت نہیں تھی ووٹ کی، کیونکہ بجٹ کی تعداد جو ہے وہ حکومت ہی پوری کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس ترمیم میں ہمیں اس کی ضرورت پڑی، تو میں نے بہت کوشش کی، اور مجھے بہت سی چیزوں کا علم بھی تھا، مجھے پتہ بھی تھا، اس کے اپنے دوست، اس کے ارد گرد کے لوگ وہی مجھے انفارمیشن مجھ سے شیئر کر رہے تھے کہ جی یہ اب ادھر چلا گیا ہے،
اس کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہو رہی ہے، تو مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ ہے کہ خیبر پختونخوا سے بھی کوئی لوٹا بنا ہے، اور یہ ہماری تاریخ نہیں رہی۔ باقی رہی جو تین ہمارے ممبران تھے، اورنگزیب پیچھی، عثمان اور ظہور قریشی، ان کا ہمیں پہلے دن سے پتا تھا، پارٹی کو بھی پتا تھا، کوشش بھی ہوئی، پارٹی نے بڑی سٹرگل کی ان کو منانے کی، ان کو واپس لانے کی، لیکن جس کا ضمیر بک جائے ایک دفعہ تو اس کو لانا ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دیگر ممبران جن کو سٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا تھا، ان کی بھی پارٹی کو انفارمیشن تھی، پارٹی کو پتا تھا کہ کون کون دغا دے گا، کون کون سٹینڈ بائی ہے، کون کون کیوں کھڑا ہے، کون کون کیوں، مطلب ایک ایک چیز کی انفارمیشن تھی ہمارے ساتھ۔ اور سب سے بڑھ کے جو کلم رئیف صاحب نے تقریروں میں نام لیے کہ یہ لوگ ایبڈکٹ ہے، تو زین قریشی نے بڑی دیر کر دی، وہ کہتے ہیں بڑی دیر کر دی میرا ماں آتے آتے۔ اگر یہ آپ کا یہ ویڈیو پیغام 2 دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا، آپ کا نام آ رہا تھا، تو اس ٹائم آپ کو ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے تھی۔ اور اس سے بڑھ کے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن تھی کہ انہوں نے سختی سے تائید کی تھی ان کو کہ اس ترمیم کے فیل کرنے میں آپ نے کردار ادا کرنا ہے۔ تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا مجبوری آئی ہوگی کہ زین قریشی کا بھی نام آیا ان لوگوں میں۔ اب زین بات کرتے ہیں سر، مجھے مبارک زیب کا آپ نے ذکر کیا، مبارک زیب کا اطلاعات آپ خبریں یہ بھی جا رہی ہیں کہ انہوں نے باضابطہ طور پر مسلم لیگ نون میں شاید شمولیت اختیار کر لی ہے۔ آفر کیا ہوئی تھی انہیں؟ چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف نے انہیں اپنا ممبر بنا لیا، انہیں ووٹ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے پڑ گئے، اب انہیں آفر کیا ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ سٹیپ بیک ہوئی؟ اس کی ملاقات ہوئی چرسدہ میں اشرا گھر کے ایک حجرے میں، وہاں پہ امیر مقام کا جو بیٹا ہے عباد، وہ اور شہاب الدین خان، اس کے ساتھ یہ بیٹھ کے انہوں نے معاملات طے کیے۔ اس کو 6 ارب روپے کی ترقیاتی فنڈ کا لالچ دی گئی۔ اس کے علاوہ اس نے جو نقد لیے ہوں گے اس کو میں کنفرمیشن نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ایز اے سیکورٹی وہاں پہ کچھ جائیدادیں وغیرہ شو کی گئی ہے کہ یہ جائیدادیں جو ہے یہ آپ کی ضمانت میں ہے، اور اس کو ایک بااثر شخص جو ہے وہ بھی ایز اے ضمانت میں دیا گیا ہے۔ تو اس کو میں تقریباً 3-4 دن سے اس کو میں میسیجز کر رہا تھا، اس کو میں کالز کر رہا تھا، میرے سے تو تمام چیزیں موبائل میں موجود ہے، تو اگر اس کو کسی کو شک و شبہ ہو تو میں وہ اسکرین شاٹ بھی پبلک کر دیتا ہوں۔ لیکن مورلی ایتھیکلی یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ کنورسیشن کی ہوں میں نے پرائیویٹلی میں اور وہ میں پبلک کر دوں، تو اس سے میری شخصیت کو مجھے لگتا ہے کہ میری شخصیت اس سے خراب ہوگی۔ لیکن میرے ساتھ وہ تمام چیزیں و ثبوت موجود ہے، میرے ساتھ تمام کالز ریکارڈ کی، میں نے کتنی دفعہ کال کی، اس نے ریسیو نہیں کی، میں نے اس کو کال کی کہ آپ کدھر ہو، اس نے مجھے بتایا کہ میں پشاور میں ہوں، تو میں نے کہا میں بھی پشاور حیدرآباد میں ہوں، میرے ساتھ میرے 2 MNA شاہ احد اور ہنگو سے یوسف خان، ہم ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ ہم 2 MNA اور بھی ہیں تو ہم آتے ہیں آپ کی طرف ہو۔ اس نے کہا میں ایک شادی میں ہوں، تو میں نے کہا شادی میں تو ویسے بھی کھانا زیادہ ملتا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا لیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، ادھر میرے ساتھ لوگ بڑے ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو میں نے کہا ایک ویڈیو میں بھی بنا لوں گا آپ کے ساتھ ٹک ٹاک کی۔ میں مذاکر اس کے ساتھ میں لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے میں اس کو سمجھاؤں، اس کو کنونس کروں کہ یہ چیز نہ کرے، یہ ہماری خیبر پختونخوا کہ لوگوں کی روایات نہیں ہے۔ لیکن مار کے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کل مل لوں گا۔ تو کل جب میں نے اس کو میسج کیا تو اس نے مجھے کہا کہ میرے 2-3 ٹرانسفر ہے اور CM صاحب کو کہا ہوا ہے، تو وہ اگر آپ کرا دے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، میں کنسرن منسٹر کو بول دوں گا، میں فوکل پرسن ہوں MNS کا، تو میں وہ کرا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ لوگ جو فنڈ دے رہے ہیں یہ بڑا کم ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ تو صرف CM صاحب نے جو ترقیاتی فنڈ دیے ہیں MNS اور MPS کو، تو یہ تو 3 مہینے کے لیے ہے، جو ہی یہ خرچ ہوں گے اس کے بعد CM صاحب نے کہا کہ میں آپ کو مزید آپ کے جو ایشوز ہوں گے حلقے کے اندر اس کے لیے میں ترقیاتی فنڈ مزید دوں گا۔ تو میں نے کہا وہ بھی ہم آپ کے کرا دیں گے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں باجوڑ چلا گیا ہوں، وہاں پہ ایک جنازہ ہوا ہے، اس نے مجھے ایک پکچر بھی بھیجی جنازے کی کہ میں جنازہ پڑھ کے جب میں پشاور آ جاؤں گی تو میرے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائے۔ اس کو میں نے میسج کیا کہ کدھر ہو، اس نے کہا آپ کدھر ہے، تو میں نے کہا میں CM ہاؤس ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ادھر آ جاؤ، اس نے کہا نہیں میرا کوئی کام ہے میں کہیں جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ جو ارد گرد لوگ تھے وہ میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ میں پشاور ہوں تو یہ اس ٹائم اسلام آباد کلب میں موجود تھا۔ تو یہ چیزیں جو یہ کر رہا تھا تو بہت سی اطلاعات تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ٹائملی کیوں نہیں بتائے، ہم نے اس لیے نہیں بتائے کیونکہ اگر میں یا ٹویٹ کر دیتا یا قوم کو بتا دیتا تو اس کو بہانہ مل جاتا کہ جی دیکھیں شاید فتح جو ہے یہ پھر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑا۔
تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میری وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچ جائے، یہ کہیں اور جا کے ووٹ دے دے. دیکھیں باجوڑ کے لوگوں نے جس طریقے سے اس کو منتخب کرا ہے، اور آپ ابھی بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میرا ابھی بھی وہ ایک انٹرویو اسمبلی کے باہر پڑا ہوگا کہ میں نے کہا کہ باجوڑ کے لوگوں پارٹی ڈسپلن کو فالو کرو، گلظفر خان کو ووٹ دو، وہ ہمارا قیمتی ورکر ہے، اس نے رجیم چینج سے لے کے سینٹ میں ایوان کے اندر اس نے بڑی ایفرٹس کی ہے، ہم نے بڑی قریب سے اس کو دیکھا ہے. تو مجھے بڑے ٹھیک ٹھاک اس سے، کیونکہ سوشل میڈیا سارا اس سائڈ پہ تھا، ہمدردی کا ووٹ تھا، تو مجھے اتنی گالیاں پڑی کہ میں نے کہا مجھے ٹویٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ مجھے جو ٹھیک لگ رہا تھا میں نے کیا. اس کے بعد جب یہ ایوان میں آیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا آپ کی طرح ہی ایک جو یوٹیوب پہ انٹرویوز کرتا ہے میرا دوست ہے، اس نے اس کو کہا کہ جی آپ آئے، میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں اس کا یوٹیوب کے اوپر، کہ آپ لوگوں کو بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کیا کر کے آئے ہیں. تو یہ اس کو جس تکبرانہ طریقے سے اس نے جواب دیا، تو مجھے اس نے کہا کہ مجھے تو بڑی شرمندگی ہو رہی کہ میں نے اس بندے کو اتنا اوپنلی سپورٹ کیا. میں نے کہا نہیں کرو، آپ مزید کرو، کیونکہ آپ لوگوں کو بڑا شوق چڑھا ہوا تھا. تو اسی طرح مختلف چیزیں، یہ اسمبلی میں آیا، اس کو میں نے بلایا، میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا آپ نوجوان ہو، آپ ایک مڈل کلاس سے ہو، آپ میری طرح ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں، آپ پارٹی کے اندر آپ کی جو آپ نے پارٹی میں جو اسٹرگل کرنی ہے، تو تاکہ آپ آگے جائیں اس پارٹی کے اندر. میں نے اس کو بڑا سمجھایا، کیونکہ میری بھی ہمدردی تھی اس کے ساتھ کہ اس کے بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے بے گناہ. تو میں نے اپنی بھرپور ایفرٹ کی. اسی طرح عمر ایوب صاحب، اسی طرح برسل گور صاحب، چیف منسٹر صاحب نے جس طریقے کے ساتھ اس کو ڈیل کیا، اس کو گلے لگایا، اس سے جو پیار کیا آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اس کو اپنی عزت راس نہیں آئی. اب یہ جانے تھے باجوڑ کے لوگ جانے، شوق پورا کر لے جا کے مسلم لیگ نون میں جا کے، اس کو لگ پتہ جائے گا. زین قریشی کا بتائیں سر. زین قریشی کہہ رہے ہیں، انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی، انہوں نے کہا جی میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے والد صاحب ابھی بھی زیر حراست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ زین قریشی لوٹا بن گیا ہے. جی دیکھیں عمر ایوب صاحب نے جن لوگوں کا بھی قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر نام لیا ہے، ان تمام کی تمام لوگوں کی ہمیں اطلاع تھی کہ یہ لوگ جو ہے یہ سٹینڈ بائی کھڑے ہیں. ایک ٹرنچ تھا انڈیپینڈنٹ کا، وہ ہمیں کنفرم تھا کہ یہ ووٹ دیں گے، لیکن جو ٹرنچ سٹینڈ بائی تھا 2 دن پہلے ہمیں اندازہ لگا کہ یہ بندے جو ہے، یہ دیکھیں ابھی اگر آپ کو میں ایک بڑا آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے جو کافلو کی الیاس چودھری جو ہے، اس کی فیملی خیبر پختونخوا میں ہی تھی. جب ووٹنگ کا دن آیا صبح ہی اس کی فیملی نے موو کیا پشاور سے اسلام آباد کی طرف یا شاید گاؤں کی طرف، لیکن خیبر پختونخوا سے نکل گئے. تو اندازہ ہمیں ہو گیا کہ جی یہ الیاس چودھری جو باہر تھا یہ بھی واپس آ گیا ہے ووٹ دینے. اسی طرح باقی جتنے بھی ممبران تھے ہمیں اطلاعات آ رہی تھی. تو یہ زین کے حوالے سے میں نے ایک پارٹی کی لیڈر کو میں نے کال کی، اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ مبارک زیب جو ہے وہ اس ٹائم پہ کہاں پہ موجود ہے، زرکا کی مجھے کوئی انفارمیشن ملی تو میں نے وہ شیئر کرنے کی کوشش کیا. جو انفارمیشن مجھے تھی تو میں اپنے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا، وہ مجھے کالز کرتے تھے، میں ان کو کرتا تھا. تو مجھے ایک پارٹی کی لیڈر نے کہا کہ شاید اگر میں آپ کو ایسا نام لے دوں تو آپ شاید شاک ہو جائے. تو میں نے کہا کس کا ہے؟ تو انہوں نے زین قریشی کے حوالے سے کہا. میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، ان کے والد صاحب جو پچھلے 1.5-2 سال سے جیل میں ہے، جس طریقے کے ساتھ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تو ظلم کرے گا. یہ تو اپنے والد صاحب کی جو ان کی محنت ہے، جس طریقے سے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، ہمارے وائس چیئرمین ہے، تو یہ تو بڑا ہوگا. تو میں بڑا شاک بھی ہوا. لیکن بار کے پھر میڈیا پہ ان کا نام آنا شروع ہو گیا، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ذرائع سے ان کا نام آنا شروع ہو گیا. تو میں نے اس لیڈر کو دوبارہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پتا ہے، 2 اور لیڈرز کو پتا ہے، ایک میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو 3-4 بندوں کو ہی کلوز سرکل کو اس چیز کا پتا ہے. تو پھر جب عمر ایوب صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر وہ لسٹ بتائی کہ جو ابڈکٹ ہے یا جو اغوا ہے، تو اس میں انہوں نے زین قریشی صاحب کا بھی نام لے لیا. تو جس طریقے سے باقی ابڈکٹ تھے، باقی اغوا تھے، تو اسی طرح یہ بھی ہوا ہوگا. اور جی دیکھیں یہ کلیریفیکیشن اب پارٹی کی طرف سے آئے گی، پارٹی آفیشل جو ہے وہ اس کو اناؤنس بھی کرے گی، لیکن میرا ذاتی طور پہ ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں رہا. فیصل سلیم کہتے ہیں کہ انہوں نے شبلی فراز صاحب کو اپنی لوکیشن شیئر کی، لائیو لوکیشن، اور جب لائیو لوکیشن شیئر کی تو اس کے دیر بعد انہیں لوگ اٹھانے کے لیے آ گئے. تو سر یہ بھی تو ایک سٹوری ہے. جی دیکھے
तमाम मेंबरान को, कौमी असम्बली और सेनेट्स को डायरेक्शन मिली थी पार्टी की तरफ से कि आपने किधर किधर मूव करना है। ये पार्टी ने अनाउंस किया कि चूंकि हम इस तरमीम को वोट नहीं देंगे, तो आपने, चूंकि हमने हमने तादाद पूरी नहीं कर दी थी, हमें असेंबली में नहीं जाना था, तो हमने स्टैंड करना था वोट से, हमने नहीं जाना था वोट के लिए। तो पार्टी ने सबको ये डायरेक्शन दी थी कि आप मूव करें, हर बंदी की जिम्मेदारी थी। जी देखिए, हमारे जो कौमी असेंबली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, हमारे पार्लिमानी जो लीडर है जरताज गुल साहिबा, और हमारे अपोजिशन लीडर अमो रईस साहब, ये इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एमएनएस को उधर जिधर का कहा गया था उधर वो चले जाए। ये देखिए, जरताज गुल नहीं गई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको 3 PO में उठाया गया जी। जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, सर पे दुपट्टा नहीं था उनका, पाँव में चप्पल नहीं थी, बड़े बदतमीज तरीके से उनको गिरफ्तार किया। तो उसके बाद तो पार्टी ने सबको कहा कि जी आप सब मूव कर जाएं उन एरियाज में कि जहाँ पे आप सेफ हो। जी देखिए, जब सबको डायरेक्शन मिल गई, जिन मेंबरान ने पार्टी के साथ खड़ा होना था वो मूव कर गए, वो चले गए। लेकिन जिन्होंने वो है कहावत कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जिन्होंने मूव नहीं किया और बताया अपनी लोकेशन ये रहे थे, फैसल ने कहा था कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। जब आप आउट ऑफ कंट्री थे तो आप कैसे आ गए पाकिस्तान? आपने तो पार्टी को कहा था कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। इसी तरह जो जो इलियास चौधरी बता रहा था कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। देखिए, इस पूरे मामले में बहुत से लोग जो है वो नीचे भी गए, जिन्होंने जमीन पर अपने जमीन को जो बेच दिया चंद पैसों की ओर। देखिए, इसी तरह बहुत से हीरोज भी निकले इस पूरे प्रोसेस में। जी देखिए, आदिल बाजई, पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी कौम शक की निगाह से देख रही थी इस लड़के को, लेकिन जिस तरीके के साथ वो खड़ा रहा, जिस तरीके के साथ उसने इस मुस्तैयद का मुकाबला किया, आप सोच नहीं सकते कि उसके ऊपर क्या गुजरी। इसी तरह फयाज जजरा जो मुल्क से बाहर है, उसके बेटे जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया, आप सोच नहीं सकते। आरिफ मुबीन जट जो हमारे गुजरावाला से है, उनके वालिद साहब, उनकी फैमिली, उनके कारखाने, उनके साथ जो कि आप सोच नहीं सकते। अली शाही उसके भाई जो MP है उसको उठाया गया, उसके ऊपर जुल्म और जबर हुआ। इसी तरह हमारे और दिगर मेंबरान जिनके मैं नाम अगर लेना शुरू कर दूं तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन ये वो लोग हैं जो जिनको ना पार्टी इतनी ज्यादा ऑन करती है, ना पार्टी जो है वो इतना उनको पोजीशन दे रही है। लेकिन ये वो लोग हैं कि मैं इंशाल्लाह पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, अवाम में मैं ये तमाम हीरोज कौम के सामने लाऊंगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात में पार्टी के साथ स्टैंड किया, ताकि कौम को पता हो, उनके हल्के की आवाम को पता हो कि ये हैं वो लोग जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। जी देखिए, हमारी खैबर पख्तूनख्वा की अलग ही डायनेमिक्स है। इधर हमारी हुकूमत है, इधर अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोटेक्टेड हैं, और इससे बढ़ के हमारे ज्यादा लोगों के साथ पोजीशन है। तो इस पोजीशन में हमें इतना खतरा नहीं है जिससे हमारे पंजाब के मेंबरान जिनके ऊपर फसाइयत और जुल्म जबर का माहौल उनके लिए बनाया हुआ है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल में पार्टी के साथ ये खड़े हुए हैं और बड़ी दलेरी के साथ। तो मैं ये भी बताता जाना चाहता हूँ कि उन लोगों को भी कौन पहचाने। ठीक है, मुझे ये बता दें, आप कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने पार्टी डायरेक्शन नहीं मानी, जो कि जिन्होंने खुद को सेव नहीं किया, वो पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे थे। फिर इस सारे दौरान यही पर, वाइफ अबडक्ट हुई 4 घंटों के लिए, इसमें डॉक्टर जरका का बेटा अगवा हुआ, इसमें बहुत से लोगों के घर वालों को उठाया गया। तो क्या ये लोग पहले दिन से इनका माइंड क्लियर था, फिर ये जो अबडक्शन हुई, जो इनके घर वालों को अगवा किया गया, ये जाली था, या फिर आप कह रहे हैं कि आपके पास इतलात भी थी कि इन लोगों को क्या क्या ऑफर्स की गई हैं? आपने ये तो बताया कि जो लोग आपके साथ खड़े रहे उन्हें क्या ऑफर्स थी, इन लोगों को क्या ऑफर्स थी, और इन चीजों की क्या हकीकत है? जी देखिए, सेनेट के हवाले से जो सबसे ज्यादा शकूक शुबात थे वो पार्टी की भी और आवाम की भी। एक सैफुल्लाह अबड़ो के हवाले से थे, एक सैफुल्लाह नियाजी के हवाले से थे। दोनों बड़े दलेरी के साथ खड़े हुए, दोनों ने बड़ा जबरदस्त स्टैंड किया पार्टी के साथ। क्योंकि हमें पता होता था बहुत सी चीजों का, लेकिन हम उनकी सिक्योरिटी की वजह से उन चीजों को नहीं पब्लिक कर सकते थे, तो वो तो मौजूद थे। ये फैसल सलीम के हवाले से तो डे फर्स्ट से सबको पता था, सब पार्टी इसको डिस्कस भी कर रही थी। शिबली फराज साहब ने अपनी 100% एफर्ट्स की कि इस बंदे को हमें अपने कैंप में वापस लेके आऊं। और ये अभी उल्टा शिबली फराज साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है, बेसलेस है बिल्कुल। ये
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बिका हुआ है, क्योंकि पैसे दौलत इसके पास बहुत है, लेकिन इसकी कुछ और मजबूरियां होंगी। ये सुनने में आ रहा था कि इसकी फैक्ट्री वगैरह जो है वो बंद कर दी, इसकी कोई टोबैको की कंपनी है जिसमें 2,500-3,000 मुलाजिम है, वो बंद कर दी, तो शायद उस वजह से ये मजबूर हो। और जरका के हवाले से एक वीडियो पैगाम आया, उसने खुद क्लेरिफिकेशन दी, और इनिशियली हमें ये बताया गया था कि जरका जो है वो आउट ऑफ कंट्री है। तो जब ये आउट ऑफ कंट्री थी, जब इसको पता था कि ये माहौल बनेगा, तो इसको क्या जरूरत थी कि ये पाकिस्तान आई? तो यही बेहतर, तो मुझसे बेहतर जवाब तो फिर शिव फराज साहब इस चीज के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हम पर तशद्दुद हुआ या हमारे घर वालों पर तशद्दुद हुआ, ये आप ये कह रहे हैं कि बेसलेस है? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को मजबूर भी किया, लोगों को टार्चर भी किया, लोगों को एब्डक्ट भी किया, उनके खानदानों को तंग भी किया, और उनको टार्चर भी किया। तो मैं बिल्कुल इन चीजों को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि इनके साथ कोई टार्चर नहीं हुआ होगा, या इन लोगों को के ऊपर जुल्म और तशद्दुद नहीं हुआ होगा। शायद इनके ऊपर हुआ हो, लेकिन जी देखिए, जब हमारा लीडर इमरान खान साहब जेल में, उनकी जोजा मुहतरमा बुशरा बीवी, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जेल में, उनकी बहनें जेल में, उनका भांजा जेल में, उनके पूरे के पूरे खानदान जेल में, आधे से ज्यादा वो अपने घरों से अपने घर नहीं जा सकते। इसी तरह हमारे सोशल मीडिया के लोग, जिनको जिनको उठाया गया, जिनके ऊपर तशद्दुद की गई, तो अगर सब कुर्बानी दे रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये वो वक्त था कि हमें स्टैंड करना चाहिए था। सर, जो लोग मुनहरफ हुए, जिन्होंने आप लोगों को छोड़ा और मुखालफत में वोट दिया, आप इन्हें डिस्क्वालीफाई करवाएंगे असेंबली से? जी देखिए, दो ही तरीके डिस्क्वालिफिकेशन के, एक 63 है और एक 62 है। दोनों के ऊपर पार्टी जो है वो फोकस है, दोनों का पार्टी को पता है। दोनों दोनों सूरतों में हम जाएंगे अदालत में, इनके खिलाफ हम रेफरेंस भी दायर करेंगे, और इनको हम डिस्क्वालीफाई भी कराएंगे। ठीक है, और इमरान खान साहब पर गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आप लोगों का जी देख स्टांस यही था कि इमरान खान से मुलाकात की करवाई जाए, उनकी सेहत के बारे में बताया जाए। जो मुलाकात हुई उसमें जो चीजें सामने आई वो खौफनाक थी। बताया गया कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, उनकी सेहत के हवाले से उन्हें वो तमाम फैसिलिटीज जो उन्हें दी गई थी वो तमाम ले ली गई हैं। तो अब मुलाकात पर पाबंदी आपका क्या लाएमल होगा? जी देखिए, हम गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमने पिटिशन दायर की मुलाकात के हवाले से हमारे वकला ने, तो वो भी जो है रिजेक्ट कर दी गई है। उसमें उसके ऊपर हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो हम दोबारा अदालत का ही रास्ता जो है वो कटकटाएंगे। जी देखिए, कैदियों के भी हकूक होते हैं। अगर आप इमरान खान साहब जो कि एज अ कैदी उनके हकूक है, आप उनको इन चीजों से महरूम करेंगे, तो ये देखिए, इसका हम ये कह सकते हैं कि इससे ना मुल्क में आईन है ना कानून है। और बाकी जो पार्टी डिसाइड करेगी कि हमने लॉन्ग मार्च की तरफ जाना है या प्रोटेस्ट की तरफ जाना है, जो पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी, तो वही फिर हमारी लाइन होगी। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर रजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ इशारा भी किया कि कौम को निकलना होगा, और कौम जब निकलेगी तो कौम को लीड हम ही करेंगे, कोई और तो नहीं लीड करने आएगा। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम पुरअमन एहतजाज की तरफ जाएं। हम कर भी रहे हैं एहतजाज, और जो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी, तो इंशाल्लाह हम प्रोटेस्ट की तरफ भी जाएंगे। आप प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे? प्रोटेस्ट जो हुआ, आखिरी प्रोटेस्ट जिसमें डी चौक पहुंचना था, जो मायूस कुन था, जिसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज बनी, प्रोटेस्ट की तरफ एक आप मुतनाज़ा हो चुके हैं, दूसरी जनब अदालतों में जो आईनी तरमीम हो चुकी है। इसके बाद आपको लगता है कि अदालतें आप लोगों को इंसाफ देंगी मजीद? जी देखिए, पहली बात ये कि हमारा जो प्रोटेस्ट था डी चौक का, वो इंतहाई कामयाब रहा। जिस तरीके से हमारे रास्ते रोके गए, खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को जगह जगह पे रुकावटें खड़ी करके, गड्ढे खोद के हमें रोका गया। तकरीबन इस्लामाबाद पहुंचते हमें 55 से 60 घंटे लगे। हालांकि इमरान खान साहब ने हमें 6-7 दिन का बोला था, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत जल्दी पहुंचे डी चौक। और डी चौक वहां पे हमने प्रोटेस्ट भी किया, हमारे लोग वहां पे पहुंचे। लेकिन जो वहां पे सिचुएशन बनी, वहां पे जो हालात बने, अक्सर वहां पे जो हालात चेंज हो गए, तो उसके बाद चूंकि प्रोटेस्ट, हमें खान साहब ने कहा था कि आप लोग डी चौक पहुंचे, उसके बाद फर्दर जो डायरेक्शन है तो वो आपको मिलेगी। अली अमीर गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने डी चौक तक का पहुंचने का बोला था। इसी तरह जो डायरेक्शन थी, वो हमारे इंतजार पंजोता साहब भी को पता था कि फर्दर हमने क्या करना था। तो जब इमरान खान साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर जिस तरीके से चढ़ाई हुई, जिस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना को पकड़ने की कोशिश की, जिस तरीके से रेंजर और पुलिस से मिलकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर चढ़ाई की,
تو اس کے بعد جو حالات بنے تو اس ٹائم چونکہ سگنل تھے نہیں, موبائل نیٹورک کام نہیں کر رہا تھا, تو ایک کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ آ گیا, جس کی وجہ سے ہم اپنا پروٹیسٹ جو تھے وہ جاری نہیں کر سکے, اور ہم یہ پیغام دینے میں صحیح ناکام ہو گئے کہ ہم نے ڈی چوک پہ بیٹھنا ہے, ڈی چوک تک صرف آنا تھا, یا ڈی چوک میں ہم نے دھرنا دینا تھا, کیونکہ فردر ڈائریکشن جو تھی وہ ہمیں عمران خان صاحب نے ہی دینی تھی, لیکن چونکہ ان کی ملاقات پہ پابندی عائد ہو گئی تو ایک کمیونیکیشن کا گیپ آ گیا, تو اس کے بعد ایک انارکی کی سچویشن بن گئی. باقی رہی بات, میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, اور یہ میں پورے اپنے تحریک انصاف کے ورکر اور پوری قوم کو بتا دوں, جی دیکھیں جو بھی علی امین گنڈاپور جو کہ ہمارے چیف منسٹر ہے ان کو کمزور کرے گا, وہ اس مقصد کو, وہ اس کاس کو کمزور کرے گا. جب تک عمران خان صاحب کا ہماری لیڈرشپ, عمران خان کا ہمارے صوبائی صدر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر جب تک ان کا اعتماد ہے, تب تک ہم سب کے سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی دیکھیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنانا, ان کو صوبائی صدر بنانا, یہ ہمارے ہی لیڈر عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا. علی امین گنڈاپور نے بڑے مشکل ٹائم میں ایزا صوبائی صدر بنے, ان کے ساتھ جو ہوا, ان کے بال کاٹے گئے, انہوں نے جیلیں کاٹی, انہوں نے بڑا مشکل دور دیکھا. اس مشکل دور سے ہوتے ہوئے ہی وہ چیف منسٹر بنے. جب وہ چیف منسٹر بنے, چیف منسٹر بننے کے بعد وہ جس طریقے سے جن مشکل حالات کا ان کو سامنا ہے تو وہ ان کو بہتر پتا ہے. جی دیکھیے ایز اے چیف منسٹر وہ انہوں نے صوبہ بھی چلانا ہے, انہوں نے پارٹی بھی چلانی ہے, انہوں نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, تو بہت سی چیزوں کو انہوں نے مینج کرنا ہے. تو جی علی امین گنڈاپور کو ہم نے کمزور نہیں کرنا, بلکہ علی امین گنڈاپور جو ہے ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اور یہ اگلوں کی یہی سازش ہے کہ ہم لیڈرشپ کے بیچ میں توڑ پیدا کر لیں, ہم لیڈرشپ کو کمزور کر دیں, اور ہم لیڈرشپ کو کنٹروورشل کر دیں. جی دیکھیں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ پارٹی کا ایک عام ورکر رہا ہے, تو وہ شاید ہر انسان ڈرتا بھی ہے, ہر انسان کی کمزوریاں بھی ہوتی ہے, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی وہ ہوتی ہے, لیکن علی امین گنڈاپور جو ہے, میں ایک چیز بڑے واضح کر دوں, وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کا, جتنا ہم اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کا لائحہ عمل ہے؟ آپ کورٹس میں چیلنج کریں گے اسے, یا پھر اسے قبول کر لیا آپ نے؟ نہیں جی دیکھیں, ہم نے اگر قبول کرنا ہوتا تو ہم اس کے حق پہ ووٹ دیتے. ہم نے بالکل اس چیز کو قبول نہیں کیا, ہم اس کے خلاف بالکل, ہم اس کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے. ہم نے ایوان میں بھی کمپلیٹ کیا, کوشش کی کہ ہم اس کو روکیں. اس کے بعد جو ہے ہم عدالت میں بھی انشاءاللہ اس چیز کا راستہ روکیں گے. تو چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے جو کمیٹی بنے گی, آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے؟ جی وہ تو ابھی ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں, ہمارے اپوزیشن لیڈر, وہ سب مل کے ہمارے پارٹی کے چیئرمین ولسن گوہر صاحب, تو وہ جو فیصلہ کریں گی سیاسی کمیٹی میں یا کور کمیٹی میں جو ڈیسائیڈ ہوگا, کیونکہ میں فورم کا ممبر نہیں ہوں, لیکن وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہی ہماری پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میں مجھے کلیئرلی بتا دیں, آپ کے جو لوگ منحرف ہوئے, ان لوگوں میں سے کس کو کیا آفر ہوئی؟ آپ کو اگر کوئی پتا ہے کہ آفرز ہوئی ہیں, کلیئرلی بتا سکتے ہیں کہ کس کو کیا کیا آفرز ہوئی ہیں؟ جی دیکھیے ابھی اگر آپ ہمارے ایم این اے جنید اکبر صاحب کا ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ مجھے 1 ارب روپے کی آفر ہوئی. اسی طرح ہر بندے کو یہ بولی 50 کروڑ سے شروع ہو کے 3 ارب پہ رک گئی تھی. کسی کو پہلے شروع سے 50 کروڑ, جو ہمارے پہلے, اس سے پہلے جو ہمارے ممبران ابدکٹ ہوئے تھے ان کو 5 کروڑ روپے کی آفر تھی, جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا. پھر بولی چلتے چلتے 50 کروڑ پہ پہنچی, 50 کروڑ سے یہ ہوتے ہوئے 1 ارب تک پہنچی, اور آخری رات میں تو یہ 3 ارب تک بھی پہنچ گئی تھی. تو یہ مختلف لوگوں کو آفرز تھی. ہر ایم این اے کو آفر آئی ہے, ہر ایم این اے کو کالز آئی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ کو منسٹری دیں گے. تو بہت سے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں وہ آپ کو خود بھی کنفرم کر سکتے ہیں. تو یہ لگ بھگ کتنے کی آئینی ترمیم پڑی ہوگی ہمیں؟ جی دیکھیں ابھی تو یہ جن ضمیر فروشوں نے پیسے لیے تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں 10-15 ارب تو کم از کم اس پہ لگی ہوئے ہوں گے. شاید خٹک صاحب, آپ کی قیمتی وقت, آپ کی رائے کا بہت شکریہ صاحب. تھینک یو. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے.
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।